پاکستان ایک ایسا ملک ہے جہاں قدرت کے خزانے بھی ہیں اور قدرت کی آزمائشیں بھی، کبھی زلزلے، کبھی گرمی کی لہر اور کبھی سیلاب۔ لیکن ان سب میں سب سے زیادہ تباہ کن، سب سے زیادہ دردناک اور سب سے زیادہ بار بار آنے والی آفت سیلاب ہے۔ ہر سال ہم خبریں سنتے ہیں، مناظر دیکھتے ہیں، گھر بہہ گئے، کھیت تباہ ہو گئے، لوگ بے گھر ہو گئے، بچے ماں باپ سے بچھڑ گئے، مویشی مر گئے۔ لیکن حیرت کی بات یہ ہے کہ جیسے ہی پانی کم ہوتا ہے، لوگ دوبارہ انہی علاقوں میں لوٹ جاتے ہیں جہاں بھی کچھ دن پہلے موت ناچ رہی تھی۔ یہ بات اکثر شہری لوگ سمجھ نہیں پاتے اور سادہ الفاظ میں کہتے ہیں، یہ لوگ بے وقوف ہیں، کیوں بار بار خطرے کی طرف جاتے ہیں؟ لیکن اصل کہانی کہیں اور ہے۔ ان لوگوں کی زندگی بہت مختلف ہے جن پر ہر سال سیلاب آتا ہے۔ ان کی زمینیں، ان کی روزی، ان کا ماضی اور ان کی شناخت، سب کچھ انہی علاقوں سے جڑا ہوتا ہے۔ یہ لوگ اگر چاہیں بھی تو ہجرت نہیں کر سکتے، نہ ان کے پاس اتنے وسائل ہیں کہ کسی اور جگہ نئی زندگی شروع کر سکیں، نہ حکومت ان کو وہ سہولیات دیتی ہے کہ وہ کہیں اور جا بسیں۔ دریا کے کنارے یا ندی نالوں کے پاس رہنے والے اکثر لوگ غریب ہیں، کھیتی باڑی پر انحصار کرتے ہیں، ان کے پاس دوسرا کوئی ذریعہ معاش نہیں ہوتا، اور جب پانی اتر جاتا ہے تو وہ سمجھتے ہیں کہ شاید اب دوبارہ ایسا نہ ہو، اور ایک امید کے سہارے وہ لوٹ آتے ہیں۔ دوسری طرف کچھ لوگ جو جان بوجھ کر ان علاقوں میں سیر و تفریح کے لیے جاتے ہیں، ان کا رویہ اور بھی افسوسناک ہے۔ پانی اترا نہیں، لوگ ابھی اپنے گھروں کی باقیات میں زندگی تلاش کر رہے ہوتے ہیں، اور یہ لوگ موبائل ہاتھ میں لیے سیلفیاں بناتے ہوئے، ویڈیوز بناتے ہوئے ان علاقوں میں گھوم رہے ہوتے ہیں۔ ان کے لیے یہ جگہ ایک ایڈونچر کا مقام بن چکی ہیں۔ انہیں شاید یہ اندازہ ہی نہیں ہوتا کہ ان کے قدموں کے نیچے وہ زمین ہے جہاں ابھی کل ایک ماں نے اپنے بچے کو گرتے ہوئے دیکھا تھا، یا کسی کسان نے اپنی زندگی بھر کی کمائی بہتی دیکھی تھی۔ اب بات کرتے ہیں حکومت کی۔ ہر سال سیلاب آتا ہے اور ہر سال حکومت کی تیاری نہ ہونے کے برابر ہوتی ہے۔ وقتی امداد، خیمے، تھوڑا سا راشن اور میڈیا پہ کچھ بیانات، بس یہی کام رہ گئے ہیں۔ جب پانی اتر جاتا ہے تو سب کچھ بھول جاتا ہے۔ نہ مستقل آبادکاری کا کوئی منصوبہ، نہ زمین کی تقسیم، نہ ری لوکیشن، اور نہ ہی سیلابی پانی سے نمٹنے کا کوئی سائنسی یا ماحول دوست حل۔ اگر دیکھا جائے تو پاکستان میں سیلاب کو روکا نہیں جا سکتا کیونکہ یہ قدرتی عمل ہے، لیکن اس سے ہونے والے نقصان کو ضرور روکا جا سکتا ہے۔ اس کے لیے صرف نیت، عقل اور منصوبہ بندی کی ضرورت ہے۔ دنیا کے کئی ممالک جن میں بھارت، بنگلہ دیش اور یہاں تک کہ افریقہ کے کچھ پسماندہ ملک بھی شامل ہیں، انہوں نے سیلابی پانی کو ضائع کرنے کے بجائے اسے ذخیرہ کرنے کی منصوبہ بندی کی ہے۔ ایک بہترین حل جو سامنے آ رہا ہے وہ ہے ریچارج ویلز، یا بارش کے پانی کو زمین میں جذب کرنے والے کنویں۔ ان کنوؤں کی مدد سے بارش یا سیلاب کا پانی زمین میں واپس بھیجا جاتا ہے، جس سے زیر زمین پانی کی سطح بہتر ہوتی ہے، زمین کی زرخیزی بڑھتی ہے اور آنے والے برسوں میں خشک سالی کے خطرات کم ہو جاتے ہیں۔ پاکستان میں بھی ایسے منصوبے شروع ہو چکے ہیں، خاص طور پر پنجاب اور خیبر پختونخوا میں، لیکن ابھی ان کا دائرہ کار بہت محدود ہے۔ اگر حکومت، مقامی کمیونٹی اور انفرادی سطح پر لوگ مل کے چھوٹے چھوٹے ریچارج ویلز، رین واٹر ہارویسٹنگ ٹینکس اور نکاسی آب کے سسٹمز بنائیں تو سیلابی پانی زحمت کے بجائے رحمت بن سکتا ہے۔ خاص طور پر شہروں میں اگر ہر نیا گھر، ہر سوسائٹی ایک پانی جمع کرنے کا نظام رکھے تو نالے بند نہیں ہوں گے اور پانی سڑکوں پر نہیں آئے گا۔ اس سب کے ساتھ ساتھ ہمیں اپنی عوامی سوچ بھی بدلنی ہوگی۔ ہمیں یہ سمجھنا ہوگا کہ صرف حکومت کو الزام دینا کافی نہیں، بلکہ ہمیں بھی اپنے حصے کا کردار ادا کرنا ہے۔ ہمیں درخت لگانے ہیں، ندی نالوں پر قبضے ختم کرنے ہیں اور شعور پیدا کرنا ہے۔ اسکولوں، مساجد، سوشل میڈیا اور ہر ممکن ذریعہ استعمال کر کے ہمیں سیلاب کے خلاف اجتماعی شعور بیدار کرنا ہوگا۔ اگر ہم اب بھی نہ جاگے تو اگلا سیلاب شاید ہمیں صرف ہمارے گھروں سے نہیں بلکہ ہمارے شعور سے بھی بہا لے جائے گا۔ لیکن اگر ہم نے آج سے ہی قدم اٹھایا، پانی کو سنبھالنے، زندگی کو بچانے اور زمین کو محفوظ کرنے کا عزم کر لیا، تو یقین جانیے یہی پانی کل ہماری فصلوں میں سبزیاں اگائے گا، ہمارے کنویں بھرے گا اور ہماری آنے والی نسلوں کو پانی کے بحران سے بچا لے گا۔